حضرات وقت قریب آ گیا حضرت ام ایمن آپ نے بلا کے فرمایا ام ایمن جدوں ماپے دنیا تو ٹر جان تے بچے کندا نال لگ لگ کے رو گیا ویکھی میرے لال دیاں کھائے اچھو نہ اور آکھیا بی بی کیڑی گل کیتی ہے آکھیا ام ایمن مینوں پتہ ہے میرا نام قیامت تک زندہ رہنا اے بی بی کیویں آکھیا میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں فرمایا جدی آمد تے آسماناں دے ستارے زمین والے جھک جھک کے سجدے کردے رہے بچہ کوئی عام بچہ نہیں فرمایا جدوں تک لوگ ادا ذکر کردے رہیں گے نالے دی ماں دا ذکر کردے رہیں گے حضرات نبی پاک دی اپنی جان دا وصال ہوا نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال اپنی ماں دی قبر تے پتھر لائے حضرات اج لوگ کی کہندے ہیں نبی پاک دی اپنی جان نے تے کلمہ نہیں پڑھیا میں کیا بیلیا اے فتوی لانے والے اگر غور کریں اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اساں مومناں تے احسان کیتا ہے انہاں نے اپنا پیارا رسول مبعوث کیتا ہے اور میں کیا کسے ہور نو اے مومن نہیں مندا تے نہ من پر نبی پاک دے والدین نو اے مومن تے مننا ہی پینا ہی جنہاں وچ سب تو پہلا اللہ دا رسول تشریف لے کے آیا حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر تے پتھر لا رہے حضرات ہتھاں دی شان کی ان الذین یبایعونک انما یبایعون مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ زہرہ دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساواں کیڑا امیر زہرہ دا شوہر پیران دا پیرے میں کیا دساواں کیڑا امیر تحت صلاۃ عرش اولادیں تحت صلاۃ عرش اولادیں سارے دا سارا رقبہ علی دا پیسے والا ہوئے اسی لوا دے گا جنہا اس کو زیادہ پیسے والا ہوئے مینار یا محراب بنا دے گا یا ٹیلہ دوا دے گا انہیں پتا نہیں کہ مسجد کی زینت انہا کلیدہ نال تے اسیاں نال نہیں وہ مسجد کی زینت انہیں سجدیاں نال انہیں نمازیاں نال اگر اتھے کوئی نماز پڑھنا آئے گا جتنی مندی بٹی مسجد بنا رہا ہوتا کوئی فائدہ نہیں میرے بزرگ میں نے فرما دے میں نے کہنے نکلے شاہد ایک گل تینوں دسا میں کہ ابا جی دسو کہتے ہیں پہلے وقتہ میں مسجدہ کچھیاں ہوتیاں سانا تے نمازی پکے ہوندے سانا اور کلی کلی چھ مسجدہ پکیاں تے نمازی کتے ہو گئے اکھاں میں جتھرو آگئے میں نے کہتے ہیں پترہ نمازی بڑی ایسا ہی نہیں پہلا مسجدہ کچھیاں ہوندیاں تے نمازی پکے ہوندے سانا اج مسجدہ پکیاں تے نمازی کچھے کی محفلیں کرانے جیسا اپنے اندر وہ جذبہ ہی نہیں لائے کے جانا وہ عمل ہی نہیں لائے کے جانا کیوں پیسے خرچ دے جیسا عمل ہی نہیں لانا محفل دے وچ گانے دی طرح سے نعتاں پڑھنیاں پھر واقعی سن کے گھراں ٹر جانا
بلے بلے تے کنا دا چسکا لے کے ٹر جانا محفل دا مقصد نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا محفل دا مقصد ہے وے جڑی گل سن اپنے دل و دماغ کے جگہ دے تے بعد دے عمل کر تاکہ اونتے سال تک محفل ہوئے تے ویکھن والے نوں پتہ لگے انہاں دے وچ ایسا انقلاب آ گیا اے کبھی بھی سنت و شریعت تعارف نہیں ہوتا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیسا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا اسی مسلمان کا معنی کیا مسلم جھکنے والا باجے تسی چکنا نہیں تو مسلمان کا دے دے اساں جھکنا ہی نہیں حضور فرمایا انا اول المسلمین سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ جھکن والا میں اسی تے حضور دے امتی ہیں جے آقا سب تو پہلا سجدہ کیتا تے سانوں وی سجدیاں نال اپنی جبیناں نوں مزین کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے ساڈی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول کرے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اولاد دی تکلیف نو ماں برداشت نہیں کر سکتی نہ ضد ویکھ سکتی اور دوسرا معنی ہے امام بنانے والی ایک ہے مرتبہ نبوت اور ایک ہے مرتبہ صحابیت مرتبہ نبوت بھی وہبی ہے اور مرتبہ صحابیت بھی وہبی ہے کسبی نہیں کسب کہندے نے محنت نو نہ کوئی محنت نال نبی بندا ہے تے نہ ہی کوئی محنت نال صحابی بندا ہے نبی بھی وہی ہوندا ہے جنوں اللہ بنا کے کلے تے صحابی بھی وہی بندا ہے جنوں اللہ چاہے سبحان اللہ کیا بات ورنہ میں مرتبہ صحابیت اور نبوت سے باز کردہ لیکن میرا ہے موضوع نہیں جیڑی گل سمجھانا چاہنا ہوتے تو غور کرے مرتبہ نبوت آنا چاہیے تو میں یہ کہوں گا سب سے زیادہ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کے گلے میں رسی ڈال کر بیٹا منڈی میں بیچ کر آتا ہے تو میرے اور تیرے آقا نے سجاد المنتہا سے جنت کھینچ کر اس کے قدموں میں رکھ کر کہا جنت تمہاری ماں کے قدموں پر ہے اس باپ کو سب تو زیادہ میلاد منانا چاہیے جدی کوئی ویلیو نہیں سی باپ فوت ہو گیا تو پتر ماں نال نکاح کردا ہے اس ابے نو سب تو پہلا منانا چاہیے میلاد جدے بارے جا کر فرمایا والدو او سد ہوا ابواب الجنہ باپ جنت کا دروازہ ہے جتھوں دی لنگ کے تھوڑا جنت تے جان آج ہر پاس عظیم نیا گلا کر دے واقعی گل ٹھیک ہے 3 درجے باپ نالو ماں حسن سلوک کی زیادہ حق وہ دی وجہ کہ بچے نو پیٹ وچ رکھنی اور جڑیاں تکلیفاں تے صعوبتاں برداشت کرتی باپ نے پر اہمیت باپ دی زیادہ ہے توجہ اہمیت والد دی زیادہ ہے اور دی وجہ کہ جدے قدماں تھلے میری تیری جنت ہے اور دی جنت اپنے خامد کے قدماں تھلے اگر احترام نہیں کرے گی وہ جنت جی نہیں جا سکتے عورت کری جنت جن جا سکتی جڑی اپنے خامد دی نافرمان ذہن وچ رکھے مرد عورت دا مجازی خدا ہے اور آقا دا فرمان ہے اگر عورت مرد کو سجدہ جائز ہوگا سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرتا لیکن مردان میں نہیں چاہیے عورتوں نے پیران دی جتی سمجھا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں ایک دن حضور نے میرے نال دوڑ لائی کہ آقا جت گئے ایک مرتبہ پھر دوڑ لائی میں تھوڑی جی اکے لگ گئی کہ آقا فرمایا عائشہ آج مرد تے عورت کے حقوق برابر ہو اسی پتہ کی کرنے گل جی میں کرن لگا سن کے ہسیا جنا اینو سمجھیا
اگر کسی میں رات سے 12-1 بجے خامن کے سر میں ہوئے درد پیڑ نال کراندا ہوئے تے بی یاد رہے محبت میں میرا مجازی خدا ہے تو دے سر نو دباوے تے بندہ خوش ہوئے کہ میری بیوی میری خدمت کر رہی تے جے کسی ویلے پٹی دے سر نو پیڑ ہوئے تے بندہ اس نیت نال ہاتھ ہی نہ لاوے تے لوکی آکھن میں تلے لگا او دا غیر نے آن کے نہیں خامن نہیں وہ سر میں دبائے گا تو کوئی غیر آ کے دبائے گا یہ روش کنے پیدا کر دی ساٹھے پنڈا میں ایک نویں ریت چل پئی ہے اگر خامن فوت ہو جائے تو بڈھی وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتی عورت فوت ہو جائے تو وہ بندہ وہ کندھا نہیں دے سکتا عورت نو کندھا دے ہی وہ خامن سکتا ہی وہ پتر دے سکتے غیر محرم عورت نو کندھا دے ہی نہیں کنے آخ دیتا بھی عورت مرد دا تے مرد عورت دا چہرہ نہیں دیکھ سکتی جڑے ساری زندگی کٹھے رہنے ہونے ایک دوسرے چہرہ بھی ایک دوسرے دا نہیں دیکھ سکتے ایک نویں روش پیدا کر دی جاہل قسم دے لوگ خدا دا واسطہ جینا چیزاں تو دیر نہ دین اینا چیزاں تو نکل جاؤ میں جڑی گل عرض کر رہا ہوں توجہ کرے جس ماں دے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے اس ماں دی جنت اپنے خامن دے قدمہ تھلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی وڈی بی بی ہے سبحان اللہ دونا اکھی سبحان اللہ کتنی وڈی بی بی ملکہ مکہ رئیسہ مکہ عرب کے اندر ہوتے تو امیر اور کوئی لیکن جب نبی پاک نے نکاح ہو گیا تو پھر کرتی کی ہے جب آقا تبلیغ کر کے واپس ہوتے کوئی عورتیں اپنے مردانہ جنہ مردی پیار کر دیا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا اپنے مرد دے پیر اپنے کپڑے نال صاف کرا گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ آقا تشریف لے کے ہوتے سن آقا لیٹ جاندے سن اپنے رخسارہ نال مصطفیٰ دے پیران دیا کڑیاں صاف کر دیا رہی آج کوئی عزت ہی نہیں باپ دا بڑا مرتبہ تے بڑا مقام ہے 950 سال تبلیغ کی ہے ایک باپ نے جدھر نام حضرت نوح 950 سال اللہ نے فرمایا تیری قوم نافرمان ہے انہاں تے سلام کی صورت عذاب آئے تو کشتی بڑھا آپ نے کشتی بڑھائی تو سکا پتر منحرف ہو گیا میں نے کہا بابا جا میں تیرے پیچھے نہیں لگا جدوں سیلاب آ گیا پتر نے بکریاں کھاتیاں نہ میں جودی پہاڑ تے چڑھ جاؤں لیکن تو خدا دا ویر ہوندا ہے جدوں سیلاب تے عذاب اللہ کی طرفوں آئے تو کوئی شے نہیں بچ سبحان اللہ کوئی بچدے جنہاں نوں اللہ بچا سبحان اللہ جنہاں نوں اللہ بچا اللہ دی بارگاہ چل کیتی مولا میرا پتر اللہ فرمایا خبردار لو اپنا پتر نہ آکھیں اے تیرا پتر ہوندا تیرے نال کشتی وچ بیٹھ جاندا حضرات توجہ کرو جدوں پتر نے بکریاں کھانیاں شروع کیتیاں ہن باپ دے دل وچ رحم آیا آکھا ایک رب ہے نا ایک رب ہے نا ایک رب ہے نا اوے پترا ایتھے آ جا ساڈے نال آ جا بابا تینوں پتا ہے تیری گل نو مننا نہیں پھر بار بار کیوں کہنا ہے حضرت نوح علیہ السلام اکھائیں چتھرو آ گئے کہ رو کے فرمایا اے پترا جتھے اللہ دا نبیاں اوتھے ایک باپ ویاں کسے باپ دا دل نہیں کردا او دا پتر اکھاں سامنے سیلاب دی نظر ہو جا کسے دا دل نہیں پھر کسے پیو دا کردا پتر کھانے سامنے مر جائے پھر بھی آخر میں آ جا سارے گول آ جا پتر لکڑی دا کم کر رہا ہے شکر دوپہر ہے کپڑے پھج گئے پسینہ آ گیا 80 سالاں دا باپ اندر بیٹھا ہے پتر نہیں ڈنگوری ہاتھ وچ پڑی تے لاٹھی ٹیک دا کول آیا پترا چھڑ دے گرمی بڑی ہے کام چھڑ دے اے اپنا حال ویکھ پترا چھڑ دے چھاویں ہو اے پکھے تھلے چلا جائے پترا
ٹھنڈے ہوئے کر نہیں ہے پترا کیڑی کاڑ پتر باپ دی گل نہیں پہ مندا واندا پترا باپ نہیں من انہیں سوچا نہیں نہیں مننا کر گیا اپنے پوترے نے چکیا او دے پتر او دے کول لے کے بٹھا دتا منٹ 5 لنگے تے جدوں گرمی دی تپش نال پتر دے ادھروں میں پسینہ وگیا تے ادھروں بھی وگیا نے کام چھڈ کے لابا جی نو کتے لے آئے پکھے تھلے لے چلو دیکھو دا گرمی نال کی حال سبحان اللہ پیو دی چیخ نکلو نے کھابا رویا کیوں نے کہے ہوئی گل تینوں میں کہہ رہا ہوں تو میری نہیں تینوں اپنے پتر دا سیک آ گیا تو تم کس دا پتر نہیں دوستو میں تانوں کربلا دے میدان وچ نہ لے چلا اللہ سبحان اللہ حضرت علی اکبر پاک نے حضرت امام حسین پاک نے اپنے ہتھی تیار کر کے سواری کا سوار کیا اور خود اجازت دی جا پترا جا کے جامع شہادت نوش کر حضرت علی اکبر چل دے نے سواری چلی دلی حضرت حسین چل سواری تیز ہو گئی تو حسین تیز ہو گئے سواری دوڑ پئی تو حسین دوڑ پئی پتر نے قدماں دی ہٹ سنی سواری نے روکیا تھلے اترے باپ دے قدماں ہاتھ لا کے کھابا جی خود تساں مینوں اجازت دتی ہے خود تساں مینوں آکھیا جا ہن جے سواری چل دی ہے تو تسی چل دے سواری تیز ہو گئی تو تسی تیز ہو گئے سواری دوڑی تو تسی دوڑے ہو حسین پاک دی چیخ نکلی فرمایا کاش اے پترا تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہوندا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد کاش تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہوندا پھر تک پتہ لگتا باپ کس طرح پتر نوں کر شہید ہوندا ویکھ جتھے ماں اپنی اولاد دی تکلیف نوں برداشت نہیں کر سکتی اتھے باپ بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا لکھ چڑکے گا تیرے آئی دے وچ جلالت تے موجود ہے اللہ نے دوویں روپ دیتے ہیں ماں رحیمی والا روپ دیتے ہیں باپ نے جباری تے قہاری والا روپ اولاد کوئی غلط کام کرے تو باپ سختی کر دے تو ماں رحمت بن کے اگے آ جائے ماں رحمت کا روپ اس واسطے دیتا ہے تو باپ کی جلالت والا روپ اس واسطے دیتا ہے کہ اولاد بھٹک نہ جائے خراب نہ ہو جائے اگر دوویں رحم دل ہو جائیں تو اولاد پھر بھی خراب ہو جائے اگر دوویں سخت ہو جائیں تو اولاد پھر بھی خراب ہو جائے اللہ نے دعا نو اپنے دوویں روپ عطا فرمایا تاکہ اولاد بھٹکے نہ سکتی رہے اور جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ دی قسم اٹھا کے نہ قدر کرنا وقت گزر گیا تو پھر پچھتاوا رہ جائے میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماندے نے کہ باپ مرے سروں سایہ اٹھدا تے ویر مرن گنڈ خالی اے باپ او ماما باج محمد بخشا بھئی کون کرے رکھوالی تے ماں مرے تے ماں پہ مقد تے ویر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے محمد بخشا بھئی مک جاندا جے میلا گھر دی شان ہوندی عظمت ہوندی ماں تے باپ کارے چون تے رونق ہوندی ہے رحمت ہوندی ہے برکت ہوندی ہے آقا دا فرمان جڑا بندہ سویرے اٹھ کے مسکرا کے اپنے ماں پہ عمل ایک نظر ویکھے نا اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ عرض کی تھی حضور جے کوئی 10 باری ویکھے فرمایا 10 مقبول حج دا ثواب حضور جے کوئی بار بار ویکھے فرمایا کوئی جنی مرتبہ مرضی ویکھے رب دے خزانے آئے کسے شے دی کمی نہیں اللہ انہیں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہوں میں آخر تے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ماں باپ چاہیے اولاد دی اچھی تربیت کرنا ماما دے دل مرام گلابوں کھد کرن کو بول
جدائی اور پتران دے سب چھپاون تے سن سن کے ہر برائی اور مالو دامت اور پیش چکر کر لین قبول گدائی آزم ہوش کی جنت جان